بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Until when Gog and Magog are let loose, and they hasten out of every mound. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. And the true promise draweth nigh, then behold them, staring wide in terror, the eyes of those who disbelieve. They say, Alas for us! We lived in forgetfulness of this. But we were wrongdoers. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے. یاجوج و ماجوج کا تذکرہ. ہلاک شدہ لوگوں کا دنیا کی طرف پھر پلٹنا محال ہے. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں، لیکن پہلا قول اولا ہے، یعنی ہلاک شدہ لوگوں کا دنیا کی طرف پلٹنا محال ہے. یاجوج و ماجوج نسل آدم سے ہیں، بلکہ وہ نوح علیہ السلام کے لڑکے یافث کی اولاد میں سے ہیں، جن کی نسل سے ترک ہیں. یہ بھی انہی کا ایک گروہ ہے. یہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے باہر ہی چھوڑ دیے گئے تھے. ذوالقرنین نے دیوار بنا کر فرمایا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اللہ کے وعدے کے وقت اس کا چورا چورا ہو جائے گا، میرے رب کا وعدہ حق ہے. یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 98 میں. یاجوج و ماجوج قرب قیامت کے وقت وہاں سے نکل آئیں گے اور زمین میں فساد مچا دیں گے. ہر اونچی جگہ کو عربی میں حدب کہتے ہیں. ان کے نکلنے کے وقت ان کی یہی حالت ہوگی. تو اس خبر کو اس طرح سن جیسے سننے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. اور واقع میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی خبر کس کی ہوگی، جو غیب اور حاضر ہر ایک کے جاننے والے ہیں، ہو چکی ہوئی اور ہونے والی باتوں سے آگاہ ہیں. تفسیر ابن جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے لڑکوں کو اچھلتے کودتے کھیلتے دوڑتے ایک دوسرے کی چڈیاں لیتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اسی طرح یاجوج ماجوج آئیں گے. بہت سی احادیث میں ان کے نکلنے کا ذکر ہے. چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے جیسے اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. وہ چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ آئیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی وہیں لے لیں گے اور اپنا پانی انہیں پلاتے رہیں گے. یاجوج ماجوج جس نہر سے گزریں گے اس کا پانی صفا چٹ کر جائیں گے یہاں تک کہ اس میں خاک اڑنے لگے گی. ان میں دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تو وہ کہے گی شاید اس میں کسی زمانے میں پانی ہوگا. جب یہ دیکھیں گے کہ اب زمین پر کوئی نہ رہا اور واقع میں سوائے ان مسلمانوں کے جو اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزین ہوں گے کوئی اور وہاں ہوگا بھی نہیں، تو یہ کہیں گے کہ اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے، آؤ آسمان والوں کی خبر لیں. چنانچہ ان میں کا ایک شریر اپنا نیزہ گھما کر آسمان کی طرف پھینکے گا. قدرت الہی سے وہ خون آلودہ ہو کر ان کے پاس گرے گا. یہ بھی ایک قدرتی آزمائش ہوگی. اب ان کی گردنوں میں گھٹلی ہو جائے گی اور اسی وبا میں یہ سارے کے سارے ایک دم مر جائیں گے، ایک بھی باقی نہ رہے گا، سارا شور و غل ختم ہو جائے گا. مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو اپنی جان ہم مسلمانوں کے لیے ہتھیلی پر رکھ کر شہر کے باہر جائے اور ان دشمنوں یاجوج و ماجوج کو دیکھے کہ کس حال میں ہے. چنانچہ ایک صاحب اس کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اپنے تئیں قتل شدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوں گے.
دیکھیں گے کہ سب کا ڈھیر لگ رہا ہے، سارے ہلاک شدہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسی وقت ندا کریں گے کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے خود تمہارے دشمنوں کو غارت کر دیا، یہ ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اب مسلمان باہر آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی لائیں گے، ان کے لیے چارہ بجز ان کے گوشت کے اور کچھ نہ ہوگا، یہ یعنی ان کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے ایک دن صبح ہی صبح دجال کا ذکر کیا، اس طرح پر کہ ہم سمجھے شاید وہ ان درختوں کی آڑ میں ہے اور اب نکلا ہی چاہتا ہے۔ رسول اللہ فرمانے لگے، مجھے دجال سے زیادہ خوف تم پر اور چیز کا ہے، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ تم میں سے ہر شخص اس سے بچے، میں تمہیں اللہ کی امان میں دے رہا ہوں۔ وہ جوان عمر الجھے ہوئے بالوں والا، کانی اور ابھری ہوئی آنکھ والا ہے، وہ ملک شام اور ملک عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں گھومے گا، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول وہ کتنا ٹھہرے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا 40 دن، ایک دن مثل ایک برس کے، ایک دن مثل ایک مہینے کے، ایک دن مثل ایک جمعے کے اور باقی دن معمولی دنوں جیسے۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ہمیں یہی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تم اپنے اندازے سے وقت پر نماز پڑھتے رہا کرنا۔ ہم نے دریافت کیا کہ اس کی رفتار کیسی ہوگی؟ فرمایا جیسے بادل کے ہوا انہیں ادھر سے ادھر بھگائے لیے جاتی ہو، ایک قبیلے کے پاس جائے گا، انہیں اپنی طرف بلائے گا، وہ اس کی مان لیں گے، آسمان کو حکم دے گا کہ ان پر بارش برسائے، زمین سے کہے گا کہ ان کے لیے پیداوار اگائے، ان کے جانور ان کے پاس موٹے تازے بھرے پیٹ لوٹیں گے، ایک قبیلے کے پاس جا کر اپنی تئیں منوانا چاہے گا، وہ انکار کر دیں گے، یہ وہاں سے نکلے گا تو ان کے تمام مال اس کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ وہ غیر آباد جنگلوں میں جائے گا اور زمین سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، وہ اگل دے گی اور سارے خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے۔ یہ بھی دکھائے گا کہ ایک شخص کو تلوار سے ٹھیک 2 ٹکڑے کرا دے گا اور ادھر ادھر دور دراز پھینکوا دے گا، پھر اس کا نام لے کر آواز دے گا تو وہ زندہ چلتا پھرتا اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ اسی حال میں ہوگا جو اللہ عز و جل مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتار دیں گے۔ آپ دمشق کی مشرقی طرف سفید منارے کے پاس اتریں گے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، آپ اس کا پیچھا کریں گے یعنی دجال کا، اور مشرقی باب لد کے پاس اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف اللہ کی وحی آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجتا ہوں جن سے لڑنے کی تم میں تاب و طاقت نہیں، میرے بندوں کو طور کی طرف سمیٹ لے جاؤ۔ پھر جناب باری تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجیں گے، جیسے فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ ان سے تنگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر گھٹلی کی بیماری بھیجیں گے جو یاجوج و ماجوج کی گردن میں نکلے گی، اور سارے کے سارے اوپر تلے ایک ساتھ ہی مر جائیں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام مع مؤمنوں کے آئیں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین یاجوج و ماجوج کی لاشوں سے پٹی پڑی ہے اور ان کی بدبو سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرند بھیجیں گے جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ جانے کہاں پھینک آئیں گے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مہیل میں یعنی سورج کے طول ہونے کی جگہ میں پھینک آئیں گے۔ پھر 40 دن تک تمام زمین پر متواتر پہم مسلسل بارش برسے گی، زمین دھل دھلا کر ہتیلی کی طرح صاف ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی برکتیں اگا دے گی۔ اس دن ایک جماعت کی جماعت ایک انار سے سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے تلے سایہ حاصل کر لے گی۔ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کو، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو اور ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کو کافی ہوگا۔ پھر ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں تلے سے نکل جائے گی اور ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر روئے زمین پر بدترین شریر لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کودتے ہوں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ کھایا تھا، یعنی آپ کو ڈس دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پر پٹی باندھے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا تم کہتے ہو اب دشمن نہیں ہے، لیکن تم تو دشمنوں سے جہاد کرتے ہی رہو گے یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج آ جائیں،
وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، ان کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں جیسے ہوں گے۔ یہ روایت سورہ اعراف کی تفسیر کے آخر میں بیان کر دی گئی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے روز قیامت کا مذاکرہ شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے علم سے انکار کر دیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے واقع ہونے کے وقت کو تو بجوز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، مجھ سے میرے اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ دجال نکلنے والا ہے، میرے ساتھ 2 ٹہنیاں ہوں گی، وہ مجھے دیکھتے ہی سیسے کی طرح پگھلنے لگے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے ہلاک کر دیں، جبکہ وہ مجھے دیکھے یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی پکار اٹھیں گے کہ اے مسلم، یہ ہے میرے سائے کافر، آ اور اسے قتل کر۔ پس اللہ انہیں ہلاک کریں گے اور لوگ اپنے شہروں اور وطنوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس وقت یاجوج و ماجوج نکلیں گے جو ہر اونچائی سے پھدکتے آئیں گے، جو پائیں گے تباہ کر دیں گے، پانی جتنا پائیں گے پی جائیں گے۔ لوگ پھر تنگ آ کر اپنے وطنوں میں محصور ہو کر بیٹھ جائیں گے، شکایت کریں گے تو میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ انہیں غارت کر دیں گے۔ ساری زمین پر ان یاجوج و ماجوج کی بدبو پھیل جائے گی، پھر بارش برسے گی اور پانی کا ریلا ان یاجوج و ماجوج کے سڑے ہوئے جسموں کو بہا کر دریا برد کر دے گا۔ میرے رب نے مجھ سے فرما دیا ہے، جب یہ سب کچھ ظہور میں آ جائے گا پھر تو قیامت کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے پورے دنوں حمل والی عورت کا وضع حمل ہونا، کہ گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ صبح بچہ ہوا یا شام ہوا، دن کو ہوا یا رات کو ہوا۔ اس کی تصدیق کلام اللہ کی اس آیت میں موجود ہے۔ اس بارے میں حدیثیں بکثرت ہیں اور آثار سلف بھی بہت ہیں۔ مزید علامات قیامت کا ذکر۔ کعب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے وقت وہ دیوار کھودیں گے، یہاں تک کہ ان کی کدالوں کی آواز آس پاس والے بھی سنیں گے۔ رات ہو جائے گی، ان میں سے ایک کہے گا کہ اب صبح آتے ہی اسے توڑ ڈالیں گے، اور نکل کھڑے ہوں گے۔ صبح یہ آئیں گے تو جیسی کل تھی ویسے ہی آج بھی پائیں گے۔ الغرض یوں ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کو ان کا نکالنا جب منظور ہوگا تو ایک شخص کی زبان سے نکلے گا کہ ہم کل انشاءاللہ اسے توڑ دیں گے، اب جو آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے ویسی ہی پائیں گے، تو کھود کر توڑ دیں گے اور باہر نکل آئیں گے۔ ان کا پہلا گروہ بحیرہ کے پاس سے نکلے گا، سارا پانی پی جائے گا۔ دوسرا آئے گا تو کیچڑ بھی چاٹ جائے گا۔ تیسرا آئے گا تو کہے گا شاید یہاں کسی وقت پانی ہوگا۔ لوگ ان سے بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر چھپ جائیں گے۔ جب انہیں کوئی بھی نظر نہ پڑے گا تو یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، وہاں سے وہ خون آلودہ ان کی طرف واپس آئیں گے، تو یہ فخر کریں گے کہ ہم زمین والوں پر اور آسمان والوں دونوں پر غالب آ گئے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان پر بد دعا کریں گے کہ اے اللہ، ہمیں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں اور زمین پر چلنا پھرنا بھی ضروری ہے، آپ ہمیں جس طریقے سے بھی چاہیں ان سے نجات دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تعاون میں مبتلا کریں گے، گلٹیاں نکل آئیں گی اور سارے کے سارے مر جائیں گے۔ پھر ایک قسم کے پرند آئیں گے جو اپنی چونچ میں انہیں لے کر سمندر میں پھینک آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نہر حیات جاری کر دیں گے جو زمین کو دھو کر پاک و صاف کر دے گی اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی۔ ایک انار ایک گھرانے کو کافی ہوگا۔ اچانک ایک شخص آئے گا اور ندا کرے گا کہ ذو السویقتین نکل آیا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 700-800 لشکریوں کا طلایہ بھیجیں گے، یہ ابھی راستے میں ہی ہوں گے، جو یمنی پاک ہوا نہایت لطافت سے چلے گی، جو تمام مؤمنوں کی روح قبض کر جائے گی۔ پھر تو روئے زمین پر ردی کھدی لوگ رہ جائیں گے جو چوپایوں جیسے ہوں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے دنوں کی گھوڑی جو جننے کے قریب ہو اور گھوڑی والا آس پاس گھوم رہا ہو کہ کب بچہ ہو۔ کعب رضی اللہ عنہ یہ بیان فرما کر فرمانے لگے، اب جو شخص میرے اس قول اور اس علم کے بعد بھی کچھ کہے اس نے تکلف کیا۔ کعب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بیان کرنا بہترین واقعہ ہے کیونکہ اس کی شہادت صحیح احادیث میں بھی پائی جاتی ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں بیت اللہ کا حج بھی کریں گے۔ چنانچہ مسند احمد میں یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے کہ آپ یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد یقیناً بیت اللہ کا حج کریں گے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ جب یہ ہولناکیاں، جب یہ زلزلے، جب یہ بلائیں اور آفتیں آ جائیں گی تو اس وقت قیامت بالکل قریب آ جائے گی۔ اسے دیکھ کر کافر کہنے لگیں گے یہ نہایت سخت دن ہے، ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور کہنے لگیں گے ہائے ہم تو غفلت میں ہی رہے،
ہائے ہم نے اپنا آپ بگاڑا، گناہوں کا اقرار اور اس پر شرمسار ہوں گے، لیکن اب بے سود ہے۔